اس قومی زبان کو اس کا مقام دلانے کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور دل آ کر انہیں اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ سائنس کے استاد ہیں لیکن اپنی قومی زبان کی محبت نے انہیں اردو کا شاعر بھی بنا دیا۔ انہوں نے بہت سے قطعات اور نظمیں بھی لکھی ہیں اپنی زبان کے بارے میں۔ انہیں کا ایک قطعہ ہے: حربہ ہے سامراج کا صدیوں سے کارگر، حربہ ہے سامراج کا صدیوں سے کارگر، محتاج نہیں ہے کسی شرح و بیان کا، جس ملک کو چاہے کہ ترقی نہ کر سکے، اس میں نفاذ کرتا ہے اپنی زبان کا۔ میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے آج کے عنوان کے مطابق اردو زبان، اردو تحریر کے روح رواں جناب محترم پروفیسر اشتیاق احمد صاحب، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں فزکس کے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول 138 تہران میں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس آج کے پروگرام کے عنوان کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب اشتیاق احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیروں سے چاہتی ہے جو حل اپنے مسائل، غیروں سے چاہتی ہے جو حل اپنے مسائل، رہتی ہے ہمہ وقت گمان و ہیجان میں، دنیا میں کوئی قوم ترقی نہ کر سکی، پڑھتی نہیں ہے علم جو اپنی زبان میں۔ صاحب صدر اور معزز اساتذہ کرام، ہمارا جو عنوان ہے استحکام پاکستان اور مفاد اردو، جو میری تقریر کا عنوان تھا، اس میں نے اردو ذریعہ تعلیم پر اعتراضات اور ان کے جوابات دینے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو سعید صاحب نے شروع میں کسی آدمی کا اعتراض یہاں پہ بیان کیا، اس کو میں مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ زبان اور معیشت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ ہم سائنس میں پڑھتے ہیں کہ یہ چیز اس چیز کے راست متناسب ہے، ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، ایک بڑھتی ہے تو دوسری بڑھتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر علم آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس علم کے اوپر تحقیق کی، تخلیق کی اور ایجادات کی عمارت کیسے کھڑی کر سکیں گے؟ اور یہ انسانوں کی فطرت ہے کہ بات اپنی ہی زبان میں سمجھ آتی ہے۔ جب علوم و فنون اپنی زبان میں سمجھ آئیں گے تو ہمارے تحقیق اور تخلیق کے دروازے کھلیں گے، ہماری لائبریریاں اپنی زبان میں لکھی ہوئی کتابوں سے بھر جائیں گی اور ایجادات ہم کرنے کے قابل ہوں گے جو کہ اب تک ہم ایک سوئی بھی نہیں بنا سکتے ہیں۔ یہ جائے کہ ہم نے ایٹمی پروگرام حاصل کر لیا، ایٹم بم بنا لیا، تو پھر معیشت تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ قوم کبھی بھی دنیا میں ترقی نہیں کر سکتی ہے، نمبر ایک جو اپنی زبان میں نہیں پڑھتی، اس میں ایجادات کے دروازے نہیں کھلتے، تحقیق اور تخلیق کا بھی بتا رہے تھے کہ دم توڑ جاتی ہے۔ تو پھر براہ راست تعلق ہوا نا زبان کا، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت انداز میں اور ایک عالمی حقیقت کے انداز میں بتایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ، اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے قوم کی زبان میں بھیجے تاکہ بات کو کھول کے سمجھا سکے۔ بات سمجھنے اور سمجھانے کی یہ فطرت ہے، بات سمجھنے اور سمجھانے کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنی ہی زبان میں سمجھائی جا سکتی ہے۔ میں 1986 میں وکٹوریہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا،
میں دعویٰ کرتا ہوں اور مجھے اپنی کم مائگی کا احساس ہے کہ اس وقت جو میں نے ایم ایس سی کی ہے، جو ایم فل کی ہے پنجاب یونیورسٹی سے، مجھے اپنے مضمون طبیعیات فزکس میں زیادہ سے زیادہ 5-6% سمجھ آئی ہوگی، باقی سارا رٹا تھا۔ اور یہ ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں جو اپنی زبان میں پڑھتے ہیں 90 سے 95% تک سمجھ ہوتی ہے اور 5-10% زیادہ سے زیادہ رٹا ہوتا ہے۔ یہ اکیڈمیاں جو کھلی ہوئی ہیں، یہ جو ٹیوشن سینٹر کھلے ہوئے ہیں، بچے مارے پھرتے ہیں کہ کہیں سے ان کو کوئی چیز سمجھ آ جائے۔ نہ اسکول میں سمجھ آتی ہے، نہ اکیڈمیوں میں سمجھ آتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے۔ میں بہت جگہ پہ یہ سوال رکھا ہے کہ 15 سال ہوئے ہمیں جد و جہد کرتے ہوئے، دانستہ طور پر، شعوری طور پر، پاکستان میں ایک سائنسدان پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوا۔ ان سالوں میں ایک سائنسدان پاکستان نے پیدا نہیں کیا، جبکہ ڈنمارک، ناروے، فن لینڈ 50-50، 40-40، 28-28 لاکھ آبادی کے ممالک ہیں، ہر سال نوبل انعام ملتا ہے۔ ہمارے ہاں 1915 میں ہمارے ہمسایہ ملک ایران میں ایک خاتون میں ریاضی میں نوبل انعام لیا، اور وہاں اب ذریعہ تعلیم فارسی ہر سطح پر رائج ہے۔ MBBS بھی فارسی میں، ماسٹر بھی فارسی میں، اور ان کا ترجموں کا کام اب اتنا تیزی سے ہو چکا ہے کہ فرانس میں کوئی نئی کتاب لکھی جاتی ہے تو وہ فوری طور پر فارسی میں اسے تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تیز ترجمے کا کام جاپان میں ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی نئی تحقیق لکھی جاتی ہے، مرز وجود میں آتی ہے تو فوری طور پر جاپانی میں ترجمہ ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عالمگیر حقیقت ہے کہ آپ اپنی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان میں اس تحقیق کو نہیں سمجھ سکتے اور دوسروں تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس حقیقت کا جو انکار کرتا ہے، ہم کرتے ہیں، ہماری حکومت کرتی ہے، انکار کرنے والے دیوار سے سر ٹکرا کر خود بھی برباد ہو جاتے ہیں، اس قوم کو بھی برباد کرتے ہیں، لیکن تعلیم، تحقیق، ایجادات کے دروازے نہیں کھل پاتے اور مچھلی پتھر چاٹ کے واپس آتی ہے۔ ان کا حال بھی وہی ہے۔ تو میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ 2 ظلم جو ہم پر کیے ہیں پچھلی 1 دہائی میں، ان کا تذکرہ کر کے، پہلا ظلم 2006 میں ہوا۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ بات نہ ہو، ہمارے بچوں پر 2006 میں یہ ظلم ہوا کہ پنجاب حکومت نے اس سے پہلے انگلش ٹیچر بھرتی کیے تھے اسکولوں میں بچوں کو انگریزی سکھانے کے لیے، اور جہاں انگلش ٹیچر نہیں تھا وہاں پہلی جماعت سے انگریزی رائج نہیں پڑھائی جاتی تھی۔ ہوا کیا کہ 2006 میں یہ ختم کر دیا گیا انگلش ٹیچر کا معاملہ، ان کو دوسرے اسکولوں میں تبادلہ کر دیا گیا اور ہر اسکول میں انگریزی رائج کر دی گئی۔ کس طرح سے کی گئی؟ میں اس وقت ٹیپو سلطان پور میں تھا اور میں نے دیکھا کہ قرب و جوار سے جو بچے آئے ہیں ہمارے اسکول میں داخلہ لینے کے لیے، 5ویں جماعت تک انہوں نے انگریزی بالکل نہیں پڑھی، بحثیت مضمون ABC بھی نہیں پڑھی، اور 6ٹھی جماعت میں ان کو 6ٹھی جماعت کی انگریزی کی کتاب تھما دی گئی، انگریزی یکدم رائج کر دی گئی۔ جو 4تھی تک پڑھ کے آئے تھے ان کو 5ویں جماعت کی کتاب پکڑا دی گئی، جو تیسری تک پڑھ کے آئے، جو تیسری تک بغیر پڑھے آئے تھے ان کو 4تھی جماعت کی۔ کتنی کیا بے وقوفی ہے، کیا پاگل پن ہے۔ کوئی ترتیب ہوتی ہے، کوئی تہذیب ہوتی ہے، آپ نے رائج کرنی ہے تو آپ کم از کم دیکھ لیں کہ ہم خود ترتیب کے ساتھ اس کو رائج کریں۔ جس بچے کی بنیاد ABC میں نہیں ہے، وہ 6ٹھی جماعت کی انگریزی کی کتاب وہ کیسے پڑھے گا؟ اس نے بہت بڑی تباہی پھیلائی ہے، ایک اس ظلم نے۔ اور دوسرا ظلم کیا ہوا کہ 2008 سے شروع ہوا اور 2010 میں اس ظلم کو عملی طور پر نافذ کر دیا گیا، بچوں پر ڈھا دیا گیا۔
وہ میاں شہباز شریف صاحب نے انگریزی ذریعہ تعلیم پورے پنجاب میں نافذ کر دیا گیا۔ وہ کس طرح نافذ کیا گیا اس کے آرڈر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، عدالت میں ہم نے پیش کیے ہیں ان کو۔ وہ طریقہ کیا تھا؟ عزیز دوستو، اگر آپ اپنے بچے میں تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہیں نا، اگر آپ کی خواہش ہے کہ یکدم اس کو بدل کے رکھ دیا جائے، یکدم اس کی عادتیں تبدیل کر دی جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ٹوٹ جائے گا، وہ باغی ہو جائے گا۔ ایک ترتیب ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ آیا کہ میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، میں جوا بھی کھیلتا ہوں، یہ بھی بیماری ہے، یہ بھی مجھ میں بیماری ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آسانی سے کون سی چھوڑ سکتے ہیں؟ اس نے غور کیا، اس نے کہا جھوٹ چھوڑ سکتا ہوں میں۔ تو اس نے جھوٹ چھوڑنے کا وعدہ کر لیا۔ جھوٹ چھوڑا ہے تو پھر اس کے ذہن میں آتا رہا کہ میں شراب پیوں گا، تو اللہ کے رسول کے پاس کس منہ سے جاؤں گا میں جھوٹ؟ انہوں نے پوچھا کہ شراب پیتے ہو تو میں جھوٹ بولوں گا ان کے سامنے؟ تو ایسا کر کے ایک نماز کہا گیا کہ جو 7 سال کی عمر میں ترغیب کے ساتھ پڑھا، 10 سال کی عمر میں سزا کا اختیار دیا گیا والدین کو۔ ایک ترتیب ہے۔ 2010 میں کیا ہوا؟ یکدم چھٹی جماعت سے اور دوسری جماعت سے انگریزی ذریعہ تعلیم کو لازمی قرار دے دیا گیا، یعنی 4 کتابیں یکدم بچوں کو انگریزی کی تھمائی گئیں، ریاضی کی، سائنس کی، کمپیوٹر کی اور بذات خود انگریزی۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلی جماعت سے ابھی بمشکل بچے انگریزی کی کتاب پڑھ کے آئے ہیں، کوئی ABC پڑھ رہا ہے، کوئی بڑی چھوٹی ABC کی تمیز سیکھ رہا ہے، 4 کتابیں ان کے سامنے بیک وقت انگریزی کی، یکدم چھٹی جماعت سے۔ پچھلی کلاسوں میں جو ریاضی اور سائنس اردو میں پڑھ کے آئے ہیں، چھٹی جماعت میں ان کو انگریزی میں پڑھنا پڑی۔ مجھے یہ بتائیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کسی ترقی یافتہ ملک میں کسی حکمران نے یہ حرکت کی ہوتی، یہ ظلم ڈھایا ہوتا، تو اس کو پھانسی سے کم سزا نہ ملتی۔ یا کچھ ماہرین تعلیم کیا کہتے ہیں، کس طرح سے آپ تبدیلی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو بچوں کو سکھانا چاہ رہے ہیں، آپ تو مارنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے جو پمفلٹ لکھا تھا اس کے آخر میں نے یہ ایک جملہ لکھا تھا، میں نے اس میں لکھا تھا کہ پاکستان کے 4 بڑے شہروں پر ایٹم بم پھینک دیا جائے، اگر 4 بڑے شہروں پر ایٹم بم پھینک دیا جائے اور تباہی جس طرح ہیروشیما اور ناگاساکی میں مچی تھی، اتنی تباہی مچ جائے، کچھ نہ بچے، درخت، چرند پرند، حیوان، انسان، سب کچھ لقمہ اجل بن جائے، جل کر راکھ ہو جائے۔ لیکن کیا ہوگا کہ قوم پھر اٹھ کھڑی ہوگی، باقی لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ، 2 کروڑ لوگ مر جائیں گے، باقی لوگ جاپان کی طرح اٹھ کھڑے ہو جائیں گے اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن کر دکھائیں گے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوا کہ تباہی کا اتنا بڑا منظر سامنے آیا، اور آج جو ہماری نسل ہے نا، آج جو پیک کا امتحان آپ جانتے ہیں، سربراہان ادارہ بیٹھے ہیں جو 5ویں اور 8ویں کا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جہانیہ کے سارے بچوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے، 5ویں اور 8ویں کا جو امتحان دیتے ہیں، اور ایمانداری کے ساتھ ان سے پرچہ کروایا جائے، تو محمد یار خیال صاحب 2-4% سے زیادہ پاس نہیں ہوں گے، غلام مصطفیٰ صاحب 2-4% سے زیادہ پاس نہیں ہوں گے۔ جبرن بے ایمانی کی تربیت دی جاتی ہے اوپر سے نیچے تک کہ نقل کرواؤ، پاس کرواؤ، ورنہ ڈیو ناراض ہو جائے گا، سیکٹری ناراض ہو جائے گا، بچوں کے پلے میٹر لگ جائے گا۔ بچوں کے پلے کچھ نہیں ہے، بچوں کے پلے کچھ نہیں ہے۔ ہماری نسل جس میں ہم جی رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، اور 4 بڑے شہروں پر ایٹم بم پھینکنے سے جو تباہی مچ دی
نسلیں پیچھے ضائع ہو چکی ہیں، جو آنے والی نسلوں کے لیے ہم نے اپنے نظام تعلیم کو اپنی قومی زبان کے سانچے میں ڈھال کے نافذ نہیں کیا، تو معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہمارا استحکام، ہمارا اتفاق، ہمارا اتحاد، ہماری یکجہتی کو سنگین خطرات لا رہا ہے۔ لسانیت سر اٹھا رہی ہے، کہیں سرائکس کی زبان کے حوالے سے، کہیں بلوچی اور کہیں سندھی زبان کے حوالے، کہیں پشتو زبان کے حوالے سے، اور اس کو نافذ نہ کرنے کے لیے جو غیر ملکی طاقتیں ہیں وہ اپنے خزانوں کے منہ کھول رہی ہے۔ میں پوچھتا ہوں اپنے حکمرانوں سے کہ آزاد شہری ہونے کے ناطے میرا حق ہے، آئین نے مجھے حق دیا ہے، اس کتابچے میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کا ہر شہری اپنے حکمرانوں سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ کام تم کیوں کر رہے ہو۔ یہ جو معاہدے تم نے کیے ہیں دوسرے ملکوں سے، یو ایس ایڈ سے، یو کے ایڈ سے، EFID سے، ناروے سے، جرمنی سے، ان معاہدوں کا اصل متن ہمیں دکھاؤ۔ ہم یہ کیس بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ان معاہدوں کا متن ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ابھی تک ہمیں نہیں پتا۔ ایک ہمارا وزیر اعلیٰ جاتا ہے برطانیہ تو معاہدے کر کے آ جاتا ہے، دستخط کر کے آ جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کون سے معاہدے کر دیے۔ KPK کا وزیر اعلیٰ جاتا ہے وہ معاہدے کر کے آ جاتا ہے، ہمیں نہیں پتا کیا معاہدے کر کے آئے ہیں، ہمیں اندھیرے میں۔ لیکن ہمارا آئین کہتا ہے کہ پاکستان کا ایک ان پڑھ بندہ اٹھ کے یہ مطالبہ کرے کہ ان معاہدوں کا متن ہمیں دکھاؤ، تو ہماری حکومت پابند ہے ہمیں دکھانے کے لیے۔ ہم عدالتوں میں یہ کیس بھی لے کر جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو میں ان جو گزارشات کے بعد مختصر طور پر جو اردو ذریعہ تعلیم پر اعتراضات کیے جاتے ہیں میں ان کی طرف آؤں گا۔ سب سے پہلے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو میں اصطلاحات نہیں ہیں، لیکن اب ہمارے حکمران طبقے کو یہ بات دیکھ نہیں دیتی، تو خود ہی تو تم اصطلاحات نکال رہے ہو نصاب سے۔ میں نے پہلے مثال دی، 5ویں جماعت کی سائنس ہے، اب بھی 2003 سے اصطلاحات نکال دی گئی ہیں۔ حرکت جہاں لفظ لکھا ہوا تھا وہاں موشن، میم واؤ وہ شین نون موشن لکھا ہوا ہے۔ جہاں سکون لکھا ہوا تھا وہاں ریسٹ لکھا ہوا ہے۔ جہاں نظام اخراج لکھا ہوا تھا وہاں ایکسکریٹری سسٹم اردو میں لکھا ہوا ہے۔ جہاں نظام انہضام، نظام ہضم لکھا ہوا تھا وہاں ڈائجسٹو، ڈال، حمزہ اس طرح کر کے لکھا ہوا ہے۔ اور جہاں طولی موجیں لکھا ہوا تھا وہاں لانگیٹیوڈینل ویوز لکھا ہوا ہے۔ جہاں عرضی موجیں تھا وہاں ٹرانسورس ویوز لکھا ہوا۔ یعنی اردو زبان کی ایسی آسان اہم اصطلاحات جن کو سنتے ہی معنی اور مفہوم تک ہم پہنچ جائیں، ان کو خود ہی تم نکالتے ہو اور خود ہی کہتے ہو کہ اصطلاحات نہیں ہیں۔ اور جو اصطلاحات ہیں ان کو تم نصاب کا حصہ کیوں نہیں بناتے؟ خود نکال باہر کیا ہے اور اعتراض کرتے ہو عدالت میں کہ اصطلاحات نام کی چیزیں نہیں ہیں۔ دنیا کے ماہرین لسانیات اس بات پر متفق ہے کہ جس زبان میں 3 لاکھ الفاظ ہیں ان میں دنیا کا ہر علم پڑھا جا سکتا ہے۔ جو کراچی میں اردو لغت بورڈ ہے، یہ بابا اردو کے زمانے سے شروع ہوا اس پر کام، اب 22 جلدوں میں 2010 میں وہ مکمل ہوئی ہے۔ 22 اردو کی ضخیم جلدیں ہیں تاریخی اصول پر، اس میں سائنس کی، اس میں ریاضی کی، اس میں طب کی تمام اصطلاحات موجود ہیں، کیمیا کی، حیاتیات کی۔ اور اس کا ذرہ امتیاز کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نا کہ علم کو ماحول سے مربوط کر کے پڑھایا جانا چاہیے، اس میں ان لفظوں کو کسی کتاب سے اقتباس کے طور پر پیش کیا، حوالے کے طور پر، کہ یہ لفظ ہے، یہ توازن لفظ ہے۔ توازن، اب توازن کا لفظ کتنا آسان ہے، جہاں باہر کہیں لگا ہوگا بورڈ کے فلاں بچے کا ذہنی توازن ہو گیا ہے، کسی نے دیکھا ہو تو اس پتے پر اطلاع دیں۔ توازن کے لفظ کو نکال کے ایکویلیبریم سائنس کی کتابوں کا لکھا ہے، ایکوی علیحدہ لکھا ہے، لیبریم علیحدہ لکھا ہے۔ اب بچے کے سامنے صرف یہ جب غیر مانوس الفاظ آتے ہیں تو بچے کے لیے لکھنا بھی مشکل ہو جاتے ہیں، سمجھنا تو دور کی
کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر معنی مفہوم بتائیں تو پھر یہ جو ٹریننگ دیتے ہیں نا DSD میں، یہ غلط فہمیاں کتنے ماہرانہ انداز سے ہمارے اساتذہ کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ڈالتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ معنی بتاؤ، معنی بتا کے نہ پڑھاؤ، انگریزی کے لفظ کو واحد لفظ کے طور پر پڑھاؤ، اور جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے کے پلے کچھ نہیں پڑھنا۔ وہ انسانوں کی فطرت ہے معنی جاننا، معنی جاننا علم حاصل کرنے کا نام ہے۔ آپ لفظ کا معنی جانتے ہیں، آپ اس کی پوری تاریخ اور اس کی تاریخ ہی میں آ جاتی ہے، اور یہ روک رہے ہیں کہ معنی نہیں جانتے۔ معنی جان کر بچوں کو نہ پڑھائے۔ اس طرح سے یہ DSD ہمارا ادارہ بنا ہے، ڈائریکٹریٹ آف اسٹاف ڈیولپمنٹ، یہ اساتذہ کو تربیت دیتا ہے۔ یہ بڑے عجیب و غریب طریقے سے غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے، اور چند ہماری پیسوں کے بل پر جو ان کو خریدتا ہے اور ان کے ذریعے پورے اساتذہ کو تربیت دی جاتی ہے۔ پچھلے چند سالوں میں جتنی بھی تربیت دی گئی ہے اساتذہ کو، اس کے منفی نتائج نکلے۔ ایک ڈھیلے کا فائدہ نہیں ہوا، کروڑوں روپے پانی کی طرف بہائے گئے، اربوں روپے، خزانوں کے منہ کھولے ہوئے ہیں کہ یہ قوم اپنی زبان میں کہیں پڑھنے نہ پائے۔ اور مقتدرہ قومی زبان 50 سے زائد جو ملک کے ماہرین تعلیم اور ماہرین لسانیات زبان کے ماہر، انہوں نے قومی انگریزی اردو لغت لکھی ہے، تمام تر اصطلاحات اس میں موجود ہیں۔ اصطلاحات موجود ہیں، آپ نے یہ مشرف کے دور میں ان کو نکالا گیا ہے۔ میں ان کو مشرف کو برے لفظوں میں یاد نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اس شخص نے آتے ہی پاکستان کا نظام تعلیم غیروں کے حوالے کر دیا۔ زبیدہ جلال کو وزیر تعلیم باہر سے بن کے آئی ہے، جاوید اشرف قاضی کو پھر بعد میں بنایا گیا، جس نے سکھوں کی فہرستیں بھارتی حکومت کو دے دی۔ ایسے ایسے لوگوں کو بھرتی کیا گیا جس نے پاکستان کے نظام تعلیم کو تھالی میں رکھ کر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ تو اصطلاحات موجود ہیں، لیکن ان کو نافذ کرنے کا مسئلہ ہے۔ جو جدید آکسفورڈ ڈکشنری ہے، ڈاکٹر شان الحق حقی مرحوم نے اس کا کتنا سلیس اور خوبصورت ترجمہ اس کا کیا ہے، اور جو یہ ہمارا علمی سرمایہ ہے، اس کو سامنے رکھ کے ترجموں کا کام بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ اردو زبان میں اصطلاحات نہیں ہے، یہ کم علمی ہے، یہ حماقت پر مبنی ہے، اور خود نکالتے ہیں اور خود اعتراض کرتے ہیں۔ آپ وہ بلے شاہ کے نا، آپ لاوے دنیا تے آپ کھینچے ڈور، آپ ہی خندہ لگاتے ہیں اور آپ ہی اعتراض کرتے ہیں۔ آپ لاوے دنیا، آپ کھینچے ڈور۔ اور دوسرا اعتراض یہ کہا جاتا ہے کہ سائنسی اصطلاحات مشکل ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرے بیٹے کو 4 سال کی عمر میں مجھ سے جدا کر دیا جائے، 3 سال کی 4 سال کی عمر میں جدا کر دیا جائے، اور ہم دونوں 20 سال کے بعد 30 سال کے بعد ملے، تو عین ممکن ہے نا کہ بیٹا باپ کو نہ پہچانے اور باپ بیٹے کو نہ پہچانے؟ ممکن ہے نا؟ جب آپ ان اصطلاحات کو پڑھنے دے ہی نہیں رہے، ان کا تعارف ہی نہیں کروانے دے رہے، نصاب سے آپ ان کو نکال رہے ہیں، تو پھر مشکل تو ہوگی نا۔ ایک اجنبی شخص کو آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ کے لیے اس سے بات کرنا مشکل تو ہوگا نا، آپ جھجکیں گے اس سے بات کرتے ہوئے، لفظوں کو جان بوجھ کر لوگوں سے دور کر کے اعتراض کرتے ہیں، یہ تو جی مشکل ہے۔ حالانکہ ہمارے اپنے الفاظ کی جڑیں ہماری زبان کے اندر موجود ہیں۔ میں اس میں 3-4 الفاظ کا میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ہماری 2003 میں ایک ٹریننگ تھی اسلام آباد میں، ماسٹر ٹرینر، یہ اساتذہ کو تربیت دینے کے لیے، اس میں بھی شامل تھا۔ تو اس وقت یہ نئی کتابیں پہلی دفعہ انگریزی اصطلاحات کی آئی تھی، میں نے وہاں دیکھی پہلی دفعہ، تو میں نے کھڑے ہو کے پھر احتجاج کیا، اور ہمارے جو ٹریننگ کرانے والے تھے وہ اس میں شامل تھے تبدیل کرنے میں، وہ کتاب کے بڑے محاسن اور بڑی تعریف کر رہے تھے۔
تو میں نے کہا کہ انہوں نے میرے سامنے ایک لفظ رکھا، میں نے جب یہ تنقید کی اسے میرے سامنے لفظ رکھا کہ یہ انشقاق اتنا مشکل لفظ ہے، منہ پر بڑی مشکل سے چڑھتا ہے۔ اچھا میں نے کہا جی میرے دوست بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے جو دوست ہیں سپروائزر، انشقاق ان کے منہ پر بڑی مشکل سے چڑھتا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ قرآن مجید کی صورت ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ انشقاق ہے، اس کا مطلب شق ہونا، ٹوٹنا، شق صدر کا واقعہ مشہور ہے، شق القمر کا واقعہ بڑا مشہور ہے، ہم اسلامیات پڑھتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ کلیجہ شق ہونے کا محاورہ ہے کہ بیٹے کی موت کی خبر سن کر ماں کا کلیجہ شق ہو گیا، تو وہاں سے انشقاق نکلا ہے۔ ان پڑھ جو ایک جماعت نہیں پڑھے وہ بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اس لفظ کو صحیح پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ لفظ مشکل ہے؟ انگریزی میں جو لفظ فشن ہے FISSION، اس کا کتابوں میں انشقاق لکھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ مشکل لگتا ہے تو اس کی جگہ اور بھی تو الفاظ ہیں نا، پارگی ہے، پارا قرآن مجید کے 30 پارے ہیں، قرآن کو 30 پاروں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ایٹم کے اوپر نیوٹران پڑتا ہے تو ایٹم 2 ٹکڑوں میں شق ٹوٹ جاتا ہے، تو اس عمل کو پارگی کہتے ہیں، پارا ٹوٹ جانے کا۔ اور شگافتگی، ڈاکٹر شان الحق حقی نے جو آکسفورڈ کا ترجمہ کیا ہے، شگافتگی، شگاف ڈالنے کا عمل، وہ نیوٹران ایٹم میں شگاف ڈال دیتا ہے اور ایٹم 2 ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے، شگافتگی۔ اور ہندی والے جو ہندی